السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ کے سامنے 5 خواب اور ان کی تعبیرات رکھنا چاہتا ہوں۔ خواب جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تعبیریں جو ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو خوش کر دیں گی، اور خوش بھی اس طرح کہ آپ کے لیے بہت بڑی اس میں آگاہی ہوگی، اور وہ آگاہی جو ہے وہ اگر کتاب و سنت کے مطابق آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو بتائیں کہ یہ کام جو ہے آپ اس طرح نہیں، اس طرح کریں انشاءاللہ الرحمن۔ ریئل کے اندر تو ہے ہی، ریئل کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے، اور مسلمانوں کی، مومنوں کی، عام انسانیت کی اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ذریعے جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہے۔ لیکن خواب جو ہوتا ہے وہ مومن کا اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اور اس میں آگاہی بھی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ خواب دیکھے اور پریشان ہو جائے، اور اس پریشانی میں ہی بندہ بیمار ہو جائے، غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں رہ کے بندے کی طبیعت خراب ہو جائے۔ ایسے بھی کئی روایات ملتی ہیں، خوابوں کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے جس کو اچھے خواب نہیں آتے۔ تو یہ خواب جو ہیں آپ کو حقیقت میں ایسے لگیں گے کہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہے اور خوفناک خواب ہیں، لیکن ان کی تعبیریں جو ہیں وہ انتہائی اچھی اور پیاری ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے پر انعام ہو اور رہنمائی ہو، آگاہی ہو، تاکہ بندہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ خواب رکھتا ہوں اور ان کی تعبیریں رکھتا ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو ہیں وہ پیاری لگیں، اچھی لگیں، دل کو لگیں، اور رہنمائی ہو آپ کی واقعی، اور خواب جو اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور دوستوں کو بتائیں، آگے پھیلائیں، تاکہ آپ کا بھی نیکی کے کام میں حصہ ہے۔ کوئی بندہ اگر پریشان ہوگا، وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کر یا ہماری باتیں سن کر اگر اس کے دل کو سکون اور چین اور وہ کتاب و سنت کی طرف آئے گا تو یقیناً آپ کا بھی حصہ اس میں اتنا ہی ہوگا۔ نمبر 1، بندہ محرم رشتے کے ساتھ اگر مجامعت کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے ریئل کے اندر اپنے گھر میں کسی محرم رشتے کے ساتھ ایسا ذہن میں لانا بھی گناہ سمجھتا ہے، وہ یقیناً ایسا نہیں سوچے گا، نہ ہی سوچے گا، نہ ہی اس کے ذہن میں بات آئے گی، تو پھر یہ خواب کیوں آتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے، شیطان جو ہے ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ بندے کو پریشان کیا جائے۔ ایک تو وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، دوسری جو ہم اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، یا وہ بندہ ان کا صحیح طریقوں سے حق ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ خواب تو ویسے پریشانی والا ہے، لیکن اس کی تعبیر کتنی اہم ہے، آگاہی والی ہے۔ اگر ماں یا بیٹی یا بہن یا خالہ یا پھپھو کے ساتھ اگر ایسا معاملہ بندہ کرتا ہے تو ان کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر رہا، یا ان سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھو خواب دیکھو اور اس کی تعبیر دیکھو کتنی پیاری۔ جس طرح کہ ملکہ زبیدہ کا خواب ایک مشہور خواب ہے، جس کے آج بھی نشانات جو ہیں وہ مکے کے اندر موجود ہیں، ایک نہر کی صورت میں ان کو خواب آیا تھا، چرند پرند جانور حاجی انسان جو ہے مجھ سے برائی کر رہے ہیں۔ تو حافظ ابن سیرین رحمہ اللہ نے ان کی تعبیر یہ لگائی تھی کہ آپ سے یہ سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فائدہ اٹھایا، نہر کی صورت میں پانی نہیں تھا، پانی کا انتظام کر دیا، اشارہ کرنا کافی تھا، بس پانی کا انتظام کر دیا، وہ ان کو خواب آیا تھا۔ تو اگر ایسا خواب آئے تو یہ بہت بڑی ایک آگاہی ہے، یا بندہ ان کا حق ادا کرے یا ان سے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، وہ مال دولت یا ان کو کوئی رشتے کی طرف سے اس بندے کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ خواب پریشانی والا ہے، لیکن نہایت ہی اہم اس میں آگاہی ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر ایک بندہ یہ دیکھے کہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بیٹا پاس ہے، تو میری اولاد میں سے کوئی بھی ہے، اس سے بلڈ کا نکل جانا، یعنی اولاد بندے کے لیے سب سے پیاری ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ بندہ اس کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے آدمیوں میں یا گھر میں یا کچھ عورتیں یا مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بیٹے کو تکلیف ہوئی، بلڈ نکلنا شروع ہو گیا، تو بیٹا پریشان ہو گیا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جوان ہے، پریشان ہو گیا۔
تو لوگ جو ہیں وہ پاس ہنس رہے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھو اس کو تکلیف ہوئی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی پریشانی والا خواب ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو آگاہی دی ہے کہ تیرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ نہ ہو کہ بیٹا تیرا جو ہے وہ ایسے کاموں میں لگ جائے، بیٹی ایسے کاموں میں لگ جائے کہ لوگ اس پہ ہنسیں۔ دیکھو خون کا نکلنا یہ اچھا خواب نہیں ہے، یعنی بیٹا اور بیٹی ایسے کاموں میں پڑ جائیں گے جو بندے کو ذلیل کر دیں گے اور لوگ اس پہ ہنسیں گے، تو یہ بندے کے لیے بہت بڑی ایک آگاہی ہے۔ اولاد کا پریشان ہونا، خواب کے اندر بلڈ کا نکلنا، اور پھر پاس والدین کا ہونا اور لوگوں کا ہنسنا، یہ انتہائی خطرناک خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر بہت بڑی آگاہی والی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آگاہی دی ہے، اگر ایسا معاملہ ہو تو اپنی اولاد کو سمجھائیں تاکہ ریل کے اندر ہے ان کی اچھی تربیت ہو، وہ ایسے بڑے نقصان سے بچ سکے۔ نمبر 3 ہے، خواب کے اندر ایک بندہ ہے وہ چھپکلی دیکھتا ہے، اور چھپکلی اس نے دیکھی ہے، حالانکہ جو چھپکلی ہوتی ہے نا وہ اکثر نظر بد یا مال میں کمی کوتاہی کی وجہ سے یا اس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خواب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا، یہ کچھ دوستوں نے خواب پوچھے ہیں، تو میں نے چاہا کہ 5 خواب جو ہیں اہم میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نام لیے بغیر، دوست بعد تو کافی سارے ایسے خواب ہیں جو پوچھتے ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ میں ایک اہم یہ خواب تھے تو میں ان میں سے 5 جو ہیں بنا کر اپنے تمام ناظرین کو بھی بتاؤں تاکہ ان کے لیے بھی آگاہی ہو جائے۔ چھپکلی کا خواب میں آنا، اور وہ بندہ جو ہے نا سورۃ فلق ناس پڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو وہ خواب کے اندر آئی ہے چھپکلی کے ایسا جانور ہے جس کو مارنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس کو ایک ضرب کے اندر مار دیتا ہے نا، اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ جو کرلی ہے، یہ چھپکلی جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو یہ پھونکے مارتی تھی، تو اس لیے اس کو مارنا 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ ایک خطرناک جانور ہے، اس میں زہر بھی بہت ہے۔ یہ خواب میں آنا تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے جانور جو ہیں اگر سامنے بھی آ جائیں جو نقصان دینے والے ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، ان کو مارو، چاہے آپ نماز میں ہی ہو، نماز چھوڑ کر ان کو مارو، پھر اسی جگہ سے نماز کو شروع کر لو۔ تو یہ خواب میں آنا یہ اچھا نہیں۔ اگر سورۃ فلق ناس پڑھنا پھر اس پر جادو کے اثرات ہیں، تو وہ کوشش یہ کرے کہ ریل کے اندر اپنے آپ پر دم کرے، روحانی اپنا علاج وہ ضرور کروائے۔ چھپکلی کا خواب میں آنا، اس کو دیکھ کر سورۃ فلق ناس پڑھنا، اس پر جادو کے اثرات ہیں، وہ ریل کے اندر اپنا روحانی علاج کروائے، انشاءاللہ اس کو فاقہ ہوگا۔ خواب تو ایک ایسا تھا کہ چھپکلی خواب میں آئی ہے، وہ نظر بد کی طرف بھی اشارہ، لیکن خواب میں بہت بڑی آگاہی جو ہے وہ ملی ہے، اس لیے اس کی یہ تعبیر بنتی ہے۔ خواب کے اندر ایک بہن جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ اپنے شوہر کو جو ہے نا انہوں نے دیکھا اور اس کی رنگ جو ہے نا آنکھوں کا وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونا، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، رویے میں تلخ ہے، تلخ کلامی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، یعنی غصے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آگاہی دی ہے، اگر وہ اس طرح خواب کے اندر رنگ کا تبدیل ہو جانا آنکھوں کا، تو وہ حوصلہ کرے، صبر کرے، نرمی اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے تاکہ اس کی زندگی بہتر گزر سکے۔ یہ آگاہی اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے۔ خواب کے اندر ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا دوست ہے، میں اس سے مایوس ہو رہا ہوں، میں پریشان ہوں، اس کو دیکھتا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مایوسی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس پر کوئی تکلیف ہے، تو وہ ذکر و اذکار کرے، نماز کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ یہ مایوسی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اور قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ تو خواب کے اندر کسی دوست سے مایوس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے۔
تو اللہ رب العزت نے آگاہی دی ہے، کتاب و سنت پہ وہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی آسان بن جائے گی۔ یہ 5 خواب تھے، نہایت ہی عام تھے اور ان کی تعبیریں جو ہیں وہ بہت پیاری تھی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام ناظرین کو اللہ خوش رکھے جو ہمارے چینل پر ہیں، اور دیگر احباب جو ہیں، دیگر ناظرین جو ہیں جس ملک سے بھی ہیں ہماری ویڈیوز واچ کرتے ہیں، اللہ تمام کی تمام پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔